اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹھو بچو السلام علیکم. آج تاریخ 15 مئی جماعت 8ویں. مضمون اردو. عنوان استاد کا احترام. 8ویں بچ کڑن پنن اردو تو اس پڑھو استاد کا احترام اس سبق. استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے. تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے. استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے. تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کی ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس سے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو. استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے. استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے. تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکر مثلاً افلاطون، ارسطو، بولی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے. روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا. مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی. استاد حیران ہوا کہ شاید اسے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے. نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو. تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا. اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا. جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا. سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں اور بولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کے جناب میں نہ کرے. استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے. تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے. استاد سند پیش ساروی مز بوڑ پیش. تمام اولیاء کرامو چھک زور دیتمت کہ استادس گژھِ عزت احترام کرن. دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے. استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان میں لاتا ہے. تمام مذہبس مز ونان کہ استاد سند پیش ساروی کھت بوڑ پیش. استاد بے خبر دنیا مز کڑان جان پہچان کس دنیا مز آنان. تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد اہم کردار ادا کرتا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کی ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو. یوتان استاد سن رہنمائی حاصل گژھِ توتان چھن انسان توتان آسان بے خبری ہندس دنیا مز. استاد سن رہنمائی سۭتۍ چھِ واتان جان پہچان کس دنیا مز.
استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے. استادے أمۍ سُنٛد تمام مشکلات دور کران زندگی ہند سفر چھُس آسان بناوان. استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت محبت اور احترام پیدا کرے. استادس گژھِ عزت کرُن پننس دلس منٛز گژھِ محبت تہٕ احترام پیدا کرُن کہ استاد یہ ون تٔتھی پٮ۪ٹھ گژھِ عمل کرٕنۍ. استادے چھُ برونٛہہ کُن پکناوان. تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکر مثلاً افلاطون ارسطو اقبال غالب شیکسپیئر رابندر ناتھ ٹیگور امام بخاری مولانا رومی وغیرہ سے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. مولانا رومی رابندر ناتھ ٹیگور غالب اقبال یمو پرٛٮ۪تھ ذات پننس استاد سُنٛد احترام تہٕ عزت کوٚرمُت. تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی. استادے چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مشکل کٲم آسان کران تہٕ یُس استاد سٕنٛدِس ؤنمٕتِس پٮ۪ٹھ پکہِ تہٕ سُہ ہسا چھُ تمام کامیابی حاصل کران. روایت ہے کہ نوشروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے استاد کے پاس بھیجا. روایت چھ کہ نوشروان سوز پنن نیچو استادس نش تعلیم حاصل کرنے. مدت گزرنے کے بعد نوشروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم تربیت پانے کی کیا حالت ہے. أمِس آو اکہ دۄہ خیال کہ بہٕ گژھٕ ہا وٕچھا پنن نیچو یہ کیا چھُ کران. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی. ییٚلہِ أمۍ وُچھ استاد اوس وضو کران تہٕ أمۍ سُنٛد نیچو اوس آب تراوان. أمِس آو واریاہ شرارت کھوٚت أمِس تو أمۍ لگو نیچس بتھس پٮ۪ٹھ چپات. استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے اپنے پانی ڈلوا رہا ہے. استادس آو خیال کہ أمِس کھوٚت توے شرارت أمۍ لوگ نیچس کہ یہ ہسا چھُ آب تراوان مے. نوشروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے اور تم پانی ڈال رہے. تم کو شرم نہیں آتی کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو. أمِس گوٚو افسوس کہ اگر استاد چھُ بُتھ چھلان یہ چھُ وضو کران تو میون نیچو چھُس آب تراوان کیا أمۍ ووٚن نیچس کیا ژٕ ہٮ۪کہٕ نا أمِس پانے کھۄر چھٔلِتھ. ژٕ چھُہس آب تراوان ژےٚ ٲے نا شرم ژٕ ہٮ۪کہٕ أمِس پانے کھۄر چھٔلِتھ. دوسرے